آپ سن رہے ہیں کتاب کہانی۔ آج پھر ہم آپ کے لیے ایک دلچسپ سفر کا آغاز کر رہے ہیں۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو ایسی جگہ کی معلومات فراہم کرے گی جو بہت حیرت انگیز اور انوکھی ہے۔ لیبیا، ایک ایسا ملک جس کے پاس بے پناہ وسائل اور صلاحیتیں ہیں، لیکن کئی سالوں سے تنازعات کی آگ میں جل رہا ہے۔ آخر یہ ملک اس نہج پر پہنچا کیسے؟ آئیے اس کی پیچیدہ کہانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوئی پہیلی نہیں بلکہ لاکھوں لیبیائی باشندوں کے لیے ایک تلخ حقیقت ہے۔ ایک ملک، دو حکومتیں اور ایک قوم جو بری طرح بٹی ہوئی ہے۔ تو آج لیبیا کی کہانی دو مراکز میں بٹی ہوئی ہے۔ ایک طرف ہے طرابلس میں قائم گورنمنٹ آف نیشنل یونٹی یعنی GNU، جسے اقوام متحدہ تسلیم کرتی ہے، اور دوسری طرف ملک کے مشرق میں تبروک اور سرت سے کام کرنے والی گورنمنٹ آف نیشنل اسٹیبلٹی یعنی GNS، جسے وہاں کی پارلیمنٹ ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز کی حمایت حاصل ہے۔ یہ تقسیم صرف کوئی سیاسی جھگڑا نہیں ہے، یہ ملک کے دل پر لگا ایک گہرا زخم ہے، ایک ایسے انقلاب کی میراث جس نے بہت سے وعدے کیے تھے۔ دیکھیے، کاغذوں میں تو 2020 سے جنگ بندی ہے، لیکن امن اب بھی بہت نازک ہے۔ ایک متحدہ حکومت بھی بنی تاکہ انتخابات کرائے جا سکیں، مگر دسمبر 2021 میں ہونے والے تاریخی صدارتی انتخابات غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گئے، اور یہ تاخیر لیبیا کے عوام کے لیے ایک مسلسل مایوسی ہے، جو ایک مستحکم مستقبل کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ اور داؤ پہ کیا لگا ہے؟ ایک خوشحال مستقبل کی امید۔ یہ ہندسہ صرف پیسے کی بات نہیں، یہ لیبیا کے تمام شہریوں کے لیے ایک بہتر زندگی کا امکان ہے، ایک ایسی صلاحیت جو اس تقسیم کی وجہ سے ضائع ہو رہی ہے۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ اتنی صلاحیت والا ملک آخر اتنا منقسم کیسے ہو گیا، ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا، اس شخص کی طرف جس نے اسے 4 دہائیوں سے زیادہ عرصے تک اپنی گرفت میں رکھا۔ 42 سال، سوچئے، تقریباً نصف صدی تک ایک ہی رہنما کی شخصیت نے اس ملک کی تعریف کی، اور اسی لیے جب ان کا اقتدار ختم ہوا تو اس کے جھٹکے نے پورے ملک کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کا دور حکومت بھی عجیب تضادات سے بھرا ہوا تھا۔ ایک نوجوان فوجی افسر جس نے بادشاہت کا خاتمہ کیا، پھر ایک انقلابی رہنما جس نے اپنی گرین بک پیش کی، پھر لاکربی بم دھماکے کے بعد ایک عالمی سطح پر تنہا شخصیت، اور آخر میں 2003 میں مغرب کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش۔ یہ واقعی ایک غیر معمولی سفر تھا۔ قذافی نے ایک بالکل نیا سیاسی نظام بنایا جسے انہوں نے جمہوریہ کا نام دیا، یعنی عوام کی ریاست۔ نظریاتی طور پر تو یہ براہ راست جمہوریت کا ایک نظام تھا جہاں طاقت عوام کے پاس عوامی کمیٹیوں کے ذریعے ہونی تھی۔ لیکن جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، حقیقت اس نظریے سے کافی مختلف تھی۔ قذافی کا کوئی سرکاری عہدہ تو نہیں تھا، وہ خود کو صرف برادر رہنما کہلواتے تھے، مگر عملی طور پر ہر قسم کی سیاسی مخالفت پر پابندی تھی۔ انقلابی کمیٹیوں کے ذریعے عوام کی کڑی نگرانی کی جاتی تھی، اور یہ سب کچھ ملک کی تیل کی بے پناہ دولت سے ممکن ہوا، جس سے سماجی پروگرام بھی چلائے گئے اور ریاستی جبر کا نظام بھی۔ اور یہیں ہمیں ان کی حکمرانی کا سب سے بڑا پیراڈاکس نظر آتا ہے۔ ایک طرف تیل کی دولت سے افریقہ کا سب سے بلند انسانی ترقی کا اشاریہ حاصل ہوا، خواتین کو حقوق ملے، اور صحرا میں میٹھے پانی کا عظیم منصوبہ بنایا گیا، لیکن دوسری طرف یہی دولت تھی جس نے سیاسی مخالفین کو بے رحمی سے کچلنے اور عالمی سطح پر مسلح گروہوں کی حمایت کے لیے ریاستی مشینری کو طاقت بخشی۔ ترقی اور جبر دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ تھے۔ لیکن ترقی اور جبر کی یہ پیچیدہ میراث آخرکار ایک پرتشدد انجام کو پہنچی۔ 2011 میں عرب بہار کی لہر جب ٹیونس اور مصر سے گزری تو اس کی آگ لیبیا تک بھی جا پہنچی، لیکن یہاں حکومت نے اس بغاوت کو پوری طاقت سے کچلنے کا فیصلہ کیا۔ فروری میں شروع ہونے والی بغاوت بہت تیزی سے خون ریز خانہ جنگی میں بدل گئی۔ جب قذافی کی افواج باغیوں کے گڑھ بنغازی کی طرف بڑھیں تو عالمی برابری نے مداخلت کی۔ اقوام متحدہ کی قرارداد 1973 نے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدام کی اجازت دی، جس کے فوراً بعد نیٹو کی فوجی کارروائی شروع ہو گئی۔ اس مداخلت نے جنگ کا پانسہ ہی پلٹ دیا، اور آخرکار 20 اکتوبر کو قذافی اپنے آبائی شہر سرت میں پکڑے گئے اور مارے گئے۔ اس 8 مہینے کی جنگ میں 30,000 سے زیادہ لیبیائی باشندوں نے اپنی جان گنوائی۔ ایک آمر کی حکومت کا خاتمہ ایک بہت بڑی انسانی قیمت پر ہوا، ایک ایسا صدمہ جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک آمر کے زوال سے امن قائم نہیں ہوا، بلکہ اس کے جانے سے جو خلا پیدا ہوا، اس نے ملک کو ایک نئے اور شاید پہلے سے بھی زیادہ پیچیدہ تنازع میں ڈھکیل دیا۔ قذافی کے بعد ملک قبائل، ملیشیاؤں اور سیاسی دھڑوں میں بکھر سا گیا۔
یہ تقسیم 2014 میں اس وقت اور پختہ ہو گئی جب ایک متنازع انتخاب کے بعد ملک میں 2 حریف پارلیمنٹیں اور حکومتیں بن گئیں۔ تو ملک صاف صاف 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ طرابلس میں اسلام پسند جماعتوں کے زیر اثر جنرل نیشنل کانگریس اور مشرق میں تبرک میں سیکولر اور قوم پرست قوتوں پر مشتمل ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیوز۔ ہر ایک کی اپنی فوج، اپنے ادارے، حتیٰ کہ اپنا مرکزی بینک تھا۔ اور اگلے 6 سال تک یہ جنگ جاری رہی۔ اس افراتفری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2015 میں داعش نے قذافی کے آبائی شہر سرت پر قبضہ کر لیا، جو ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ 2019 میں مشرقی افواج کے رہنما جنرل خلیفہ حفتر نے طرابلس پر فیصلہ کن حملے کی کوشش کی، جس نے جنگ کو مزید بھڑکا دیا۔ آخرکار طویل لڑائی کے بعد 2020 میں جنگ بندی پر اتفاق ہوا۔ اور یوں ایک پوری دہائی کی تباہی کے بعد ہم واپس آج کے دن پر آتے ہیں، ایک ایسا ملک جو تنازعات سے تھک چکا ہے، لیکن جہاں امن کی ایک نازک امید ابھی بھی باقی ہے۔ اب اصل سوال یہ ہے کہ کیا ملک کے سیاسی رہنما ذاتی اور علاقائی اختلافات کو بھلا کر ایک مشترکہ مستقبل کی بنیاد رکھ سکتے ہیں، یا ملک اسی بے یقینی کی کیفیت میں ہی رہے گا؟ آگے کا راستہ آسان نہیں ہے، چیلنجز بہت بڑے ہیں۔ کیا حریف حکومتوں اور مسلح گروہوں کو ایک قومی فوج میں متحد کیا جا سکتا ہے؟ کیا ایسے انتخابات ہو سکتے ہیں جن کے نتائج سب تسلیم کریں؟ کیا تیل کی دولت کو منصفانہ طور پر تقسیم کیا جا سکے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جوابات ہی لیبیا کا مستقبل طے کریں گے۔ دہائیوں کے بدامنی کے بعد آخر ایک قوم کو متحد کرنے کے لیے کیا چیز درکار ہوتی ہے، اور اس میں عالمی برادری کا کردار کیا ہوگا؟ کیا وہ ماضی کے زخموں کو بھرنے میں مدد کرے گی یا نادانستہ طور پر اس تقسیم کو مزید گہرا کر دے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب صرف وقت ہی دے سکتا ہے۔ ہماری یہ معلوماتی ویڈیو یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سفر پسند آیا ہوگا۔ جو باتیں ہم نے آپ کو بتائی ہیں، اگر وہ آپ کے لیے نئی تھیں تو کومنٹس میں ضرور بتائیے۔